بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین جی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو ممبران ججز سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اجلاس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اڈہاک ججز جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، 4 ججز ایسے تھے جن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے بینچز ہیں ان کو مزید اپنی فیور میں بنانے کے لیے لانا چاہتے تھے۔ تو 4 ججز میں سے 2 ججز پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں، جس میں مشیر عالم صاحب ہیں اور جسٹس مقبول باقر صاحب۔ 2 ججز نے تو پہلے ہی معذرت کر لی کہ جناب ہم اس پورے معاملے کا اور اس پورے نظام کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہماری کچھ اپنی جو ہیں وہ مجبوریاں ہیں، لیکن ان میں سے ایک ججز جو ہیں وہ ابھی ششو پنج میں ہیں، یعنی کہ لنگر کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ what to do and what not to do، اور وہ ہیں جسٹس مظہر خیل صاحب، میاں جسٹس مظہر خیل صاحب۔ وہ ابھی تک بالکل کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے، لیکن جسٹس طارق مسعود صاحب جو حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں انہوں نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ ٹھیک ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایڈہاک ججز چند کیسز کو نمٹانے کے لیے یا جو کیسز کا برڈن ہے ان کو کم کرنے کے لیے اگر عدالت میں اپوائنٹ کرتے ہیں تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ حال ہی میں وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور دوبارہ ان کو نوکری مل گئی ہے اور ایڈہاک جج وہ مقرر ہو چکے ہیں۔ آج جو اجلاس ہوا ہے اس کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ بڑے دبنگ اور دلیر جج ہیں، وہ آئین اور قانون سے ایک سٹیپ کیا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، خاص کر کے جسٹس طارق مسعود صاحب کی جو تقرری ہے اس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، 8-1 سے آیا ہے۔ 8 ججز نے یہ رضامندی ظاہر کی کہ جسٹس طارق مسعود صاحب کو ایڈہاک جج لگایا جائے، مگر جسٹس منیب اختر نے انکار کر دیا اور اختلاف کر دیا۔ پھر جو جسٹس میاں مظہر خیل صاحب ہیں ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کی جو تقرری ہے اس کے حوالے سے 6-8 کا فیصلہ آیا۔ 6 ججز نے رضامندی ظاہر کی ہے اور 3 ججز اختلاف پہ چلے گئے۔ دونوں ججز کو تقرری کر دی گئی ہے، دونوں ججز کو جو نوٹیفیکیشن ہے وہ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو جو منظوری دے دی گئی ہے کہ وہ جسٹس ایڈہاک ججز لگ چکے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کتنے سال کے لیے ان کو ایڈہاک ججز لگایا گیا ہے۔ ان کو 1 سال کے لیے ایڈہاک ججز لگایا گیا ہے اور یہ ججز کون سے فیصلے سنیں گے اور کون سے بینچز میں بیٹھیں گے اور کس قسم کے بینچز کا حصہ بنیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں اصل میں کہانی تو کچھ اور تھی اور کہانی کہیں اور چلی گئی، پلٹ گئی، سٹوری کچھ اور تھی، مقصد کچھ اور تھا، اور اگر 4 ججز مطمئن ہو جاتے اور ایڈہاک ججز مقرر ہو جاتے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی گیم پوری صحیح طریقے سے کھیل جاتے، مگر اب آدھی گیم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں گئی ہے۔ اس میں بھی ایک جج ابھی بھی لنگر آن کر رہا ہے، لٹکا ہوا ہے، وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر چکا ہے کہ اس کو ایڈہاک جج آنا ہے بطور ایڈہاک جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا نہیں آنا ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منظوری دونوں ججز کی دے دی ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ذرائع سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو نون لیگ نے ایک پٹیشن دائر کی ہے اپیل میں جانے کے لیے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں فیصلہ آیا ہے کہ ان کو دی جائیں اس کی اپیل میں چلی گئی ہے، اور اس کی جو اپیل ہے وہ مقرر کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کمیٹی جو بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی فیصلہ کیا
تو جو اکثریت رائے ہے، 2 ججز جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انکار کر دیا ہے، مسترد کیا ہے کہ اس کو چھٹیوں کے بعد لگایا جائے، ابھی نہ لگایا جائے۔ تو اس کو لگانے کے بعد کیا اس میں وہ اڈہاک ججز بیٹھیں گے اس اپیل میں یا اس بینچ میں؟ تو نہیں جی، بالکل نہیں بیٹھیں گے اڈہاک ججز، کئی اور بینچز میں ضرور ان کا حصہ ہوں گے، مگر جو بینچ فل کورٹ ایک کیس سن چکا ہے، اس کے اوپر اپیل آ رہی ہے، وہی 13 رکنی جو لارجر بینچ تھا وہ دوبارہ اس کو سنے گا۔ اب بات کرتے ہیں فارم 47 کی بنائی گئی حکومت کی طاقتور شخص اور خاتون چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ، چور رستے سے آئی ہوئی چیف منسٹر، فارم 47 کی حکومت کی سربراہ، خود سیٹ ہاری ہوئی، پپا جانی کی سیٹ ہاری ہوئی، اور آج انہوں نے ایک سپیچ کی ہے اور اس سپیچ میں لگائی ہیں دھمکیاں ججز کو۔ آئیں ذرا کیا کہتی ہیں محترمہ جو بے نظیر بننے کی کوشش کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ، ٹک ٹاکر سٹار چیف منسٹر، کیا کہتی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عرض کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو ملک کو چلنے دیں، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، دودھ کی نہریں بہہ چکی ہیں، شہد کی نہریں بہہ چکی ہیں، ہر طرف خوشحالی آ چکی ہے، اس لیے جانے کون سے لوگ ہیں جب ملک چلنا شروع ہوتا ہے، ترقی کی رستے پہ آتا ہے تو اس کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں ججز سے عرض کرتی ہوں کہ ملک کو چلنے دیں، جس شخص کو آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں اور واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ آپ کے لیے ہم یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو یہ کام کرنے آسانی سے نہیں دیں گے، آہنی ہاتھوں سے آپ کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ جو بھی اس معاملے کا، جو بھی اس کا حصہ بنا، یعنی کہ سچ میں انہوں نے ایک قسم کی ججز کو دھمکی دی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ضمیر کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ آتے ہیں یا آپ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب مزید برداشت نہیں ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں فارم 47 کی چیف منسٹر، انہوں نے براہ راست سپیچ کے دوران پبلکلی ججز کو دھمکیاں دی ہیں۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں وہ اس کے اوپر نوٹس لیں گے؟ توہین عدالت کی کارروائی چلے گی کیونکہ یہ سیدھی سیدھی توہین ہے ججز کی، تو کیا ایسا کوئی سٹیپ لیا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے؟ بالکل نہیں لیا جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا لیا جائے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو اور ان کے جو پاپا کو ریلیف ملا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے ملا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت سے نہیں ملا ہے۔ تو مریم بی بی نے ہلایا ہے آج، اور ساتھ میں کہتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک میں تنصیبات پہ حملہ کیا ہو، آگ لگائی ہو، انتشار پھیلایا ہو، اور وہ آپ کو کہیں کہ وہ معصوم ہے۔ وہ بالکل معصوم نہیں ہے، میں بھی ایک عورت ہوں، اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہے، جیل میں بند ہے۔ بھائی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جیل میں بند ہے۔ یہ وہ بات کر رہی تھی صنم جاوید صاحبہ کے بارے میں۔ صنم جاوید صاحبہ کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیز کیا ہے، مگر جو پروسیکیوشن ہے وہ لوور جوڈیشری میں جا کے درخواستیں دائر کر رہی ہے، اور بار بار صنم جاوید کی جو رہائی ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں، مگر ہائر کورٹ سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ اعتراف کر چکی ہیں۔ کس چیز کا اعتراف کرتی ہیں؟ ایک تو اپنی نااہلی کا اعتراف کرتی ہیں، دوسرا کس چیز کا اعتراف کرتی ہیں یہ سنیں۔ عوام جس کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے، میں بتا دوں وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ اعتراف کر چکی ہیں کہ عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو
اقتدار میں لانا چاہتی ہے، مگر ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور عوام دوست اور دشمن میں فرق رکھے، دوست اور دشمن کو پہچانے۔ سپریم کورٹ کے ججز سے میں عرض کرتی ہوں کہ ملک کو چلنے دیں۔ یہ ہیں جناب مریم بی بی صاحبہ، یہ ہاؤس ان کے جو ہیں وہ کیوں خطا ہو چکے ہیں، ان کی جو اوساں کیوں خطا ہو چکے ہیں، کیوں اپنا دماغی سلطنت کھو چکی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹس نیلم جو ہیں منیر، انہوں نے جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، نئی ہیں، اور پہلی دفعہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بنی ہیں عالیہ نیلم۔ انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، بڑا فیصلہ لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو 8 ججز الیکشن ٹریبیونلز کے لیے تعینات کیے گئے ہیں ان کو ہٹانے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ یہ 8 ججز جو ہیں وہ کم از کم 150 سے زائد سیٹوں کے اوپر ٹریبیونلز کے اوپر بنے ہوئے ہیں، الیکشن جو ٹریبیونلز ہیں ان کے اوپر تعینات ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور 150 سیٹیں میں سے 100 سیٹیں اگر نکل جاتی ہیں یا 50 سیٹیں بھی نکل جاتی ہیں تو مریم صاحبہ کی حکومت دھڑام سے جا لگنی ہے نیچے، اور مریم صاحبہ پھر وہی ٹک ٹاک بناتی ہوئی جاتی عمرہ میں نظر آئیں گی۔ لیکن جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے ڈٹ کر بالکل صاف انکار کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے بالکل یہ اپنا موقف ڈائریکٹلی کہا ہے کہ میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 ججز کو فی الفور ان کی جو تقرری ہے وہ یا ان کو جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ان سے ہٹا دیا جائے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں، 2-3 خبریں ہیں۔ ایک تو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ قبول کر لیا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک سیاسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر وہ ہمارے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگا رہی ہے یا ہمارے ادارے کے اوپر الزام لگا رہی ہے تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے ہم نے بیٹ کا نشان لیا، وہ بھی ایکٹ جو الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق۔ تو یہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی جیت، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ بالکل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، چاہے توہین عدالت ہی لگ جائے، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور ساتھ میں اپنی لیگل ٹیم سے انہوں نے کہا ہے کہ کسی چیز کے اوپر سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب میں آپ کو لاسٹ پہ بتا دوں کہ جو آنے والے اپ کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک سپیچ کی ہے، ایک سپیچ کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کرے گا اس کی نااہلی کی وجہ سے اس کو فوری طور پر اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جن کے بارے میں ڈر ہے طاقتور کو کہ کہیں یہ آ کے تمام الیکشنز کو کالعدم نہ قرار دے دیں اور ری الیکشن کی کال نہ کر دیں۔ یہ وہ چیف جسٹس ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کا جو موقف ہے وہ بڑا سخت ہے اور اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسی صاحب کی دال نہیں گل رہی ہے اور اس لیے وہ اڈہاک ججز بھی لگا رہے ہیں۔ پھر بھی جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کا یہ حصہ ہے۔ اور ایک چیز اور کہ ابھی تک چیف جسٹس کے لیے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے اور طاقتور کی جانب سے، مگر انشاءاللہ اکتوبر میں جو چیف جسٹس ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے وہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔